اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیہ 47 سے 44، پارہ 1۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی بہت حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ تفصیل: اللہ پاک یہاں پہ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب کا دوسرا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ پاک نے 4 بیویوں سے 12 بیٹے عطا کیے، جن میں حضرت یوسف بھی شامل ہیں۔ اچھا، حضرت یعقوب جو تھے وہ کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور خاص فہم و فراست رکھتے تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام میں نبوت کی تمام جو نشانیاں تھیں وہ پہچان لی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان پر خاص شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ اب جو ان کے حضرت یوسف کے جو باقی بھائی تھے، جو 12 بھائی تھے، جو سوتیلے بھائی تھے، وہ انہوں نے اپنے باپ کا خاص توجہ ان سے برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر ان کو حضرت یوسف کو دھوکے کے ساتھ وہ جنگل میں لے گئے اور وہاں پہ انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کے ایک جانور کا خون ان کی قمیض پہ لگا کے والد صاحب کو دکھایا کہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کو کیسے کنویں سے نکالا گیا اور آپ کیسے مصر پہنچے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو عروج عطا کیا اور آپ کو پھر فوڈ منسٹری جو ہے وہ آپ کے حوالے کی گئی۔ پھر قحط سالی کا دور تھا اور مصر میں آپ نے کس طرح سے اپنی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے آپ نے مصر کو کیسے قحط سالی سے بچایا، کیونکہ یہ قحط عالمی تھا، لہٰذا باقی علاقوں کے لوگ بھی یہاں پر آتے اور ڈفرینٹ چیزوں کی عوض جو ہے وہ غلہ خرید کے لے کے جاتے۔ مصر کی شہرت جب یہاں فلسطین میں پہنچی تو حضرت یوسف کے بھائی بھی جو ہیں وہ مصر آئے غلہ خریدنے کے لیے، اور پھر وہیں پر وہ جو ہیں حضرت بنیامین کا واقعہ آتا ہے، ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے۔ اس طرح سے وہ اپنے والد کو بھی یہاں پر مصر ہی لے آئے اور یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اب یہ جو 12 بیٹے تھے یہ کون تھے؟ آل یعقوب تھے، یا ان کو آپ بنی اسرائیل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر بنی اسرائیل جو ہیں آ کر ٹوٹل بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ آ کر آباد ہو گئی۔ یہاں تقریباً 150 سال انہیں اپنے علم اور اخلاق کی وجہ سے بہت احترام حاصل تھا، جیسے پیروں کی اولاد کو ہوتا ہے یا نبیوں کی نسلوں کو ہونا چاہیے۔ لیکن پھر حکومت تبدیل ہوئی اور انہیں غلام بنا لیا گیا۔ وقت کے ساتھ ظلم و ستم ان پہ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ
تقریباً 400 سال کے لگ بھگ انہیں اسی حالت میں، غلامی کی حالت میں انہیں ظلم و ستم سہنے پڑے۔ پھر انہی میں سے حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور مصر کے جو بادشاہ جن کو فرعون کہتے ہیں، اور اس وقت کے فرعون کا جو نام تھا وہ رامسیس II تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس سال جو ہے ایک بچے کی ولادت ہوگی جو آگے چل کے اس کی حکومت کا تختہ الٹے گا۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ تمام جتنے بھی جو نو مولود بچے ہیں نا، جو نیو بورن ہیں، فیمیل نیو بورنس ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اور رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے محل میں اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، جو کہ مومنہ تھی اور وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، انہی کے ہاتھوں سے حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مصریوں کو دعوت حق دی گئی اور ان کے نہ ماننے پر ڈفرینٹ قسم کے عذابوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ پھر کیسے انہیں مصر سے نکالا گیا اور واپس فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ساری ان کی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے نکلے وہاں سے، تو ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے مطابق نا تقریباً ان کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ پھر سمندر کے کنارے پر پہنچے اور وہاں پہ فرعونیوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ پھر کیسے رب نے سمندر سے راستہ بنایا، انہیں دوسری تک پہنچایا اور فرعونیوں کو جو ہے وہ پانی میں غرق کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ پاک کے اتنے سارے احسانات پر وہ اس کے آگے جھک جاتے اور نبی پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے تمام احکامات کو مانتے، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ جس قوم نے اپنے بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا، وہاں سے بچایا گیا ان کو، پھر فرعونیوں کی غلامی سے انہیں نکال کے سمندر کو پھاڑ کے راستہ بنایا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بہت بڑی تعداد میں تھے نا، تو دن کے وقت دھوپ سے سائے کے لیے ان کے اوپر ایک بادل ان کے ساتھ ساتھ ان کے سر پہ چلا کرتا تھا تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے، اور رات کو روشنی کے لیے ایک اونچا روشنی کا مینار سا، جسے بگولا کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا۔ اور جب انہیں وہاں پہ پانی کی کمی ہوئی تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، اور وہاں سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ہر قبیلے کے لیے ایک الگ الگ چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، تاکہ یہ پانی پہ نہ لڑنے بیٹھ جائیں، ان کا جو فوکس ہے وہ نہ ان کا خراب ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ان کو وہاں پہ جنت کے کھانے کھلائے گئے جنہیں من و سلویٰ کہتے ہیں، اور یہ سارے لاڈ اس لیے اٹھائے جا رہے تھے کہ اس قوم پر ایک باقاعدہ شریعت جو ہے وہ نازل کی جانی تھی، جس کو اپنا کر دنیا کے سامنے ایک اسلامی نظام کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جانی تھی، اور آنے والی قوموں کے لیے انہیں ایک بہترین اسلامی نظام حکومت کا جو ہے نا وہ ایک نمونہ بننا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا جب اس قوم کو میدان طیٰ میں ٹھہرایا تو رب نے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ 40 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں اور اعتکاف کرنا ہے۔ اب جب آپ طور پہ گئے نا، تو وہاں ان کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون کو ان کا قائم مقام بنا کے ان پہ چھوڑا گیا، ان کا نگران مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں رب نے آپ کو جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ پتھر کی سیلوں پر کندہ کیے ہوئے دی۔ پیچھے ان لوگوں نے سامری جو ایک چالاک جادوگر تھا نا، اس کی باتوں میں آ کر ایک بت بنا لیا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسا خدا چاہیے جو ہمیں نظر بھی آتا ہو، جو انہوں نے مصریوں کو یا پرانے دور میں جس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے انہیں ویسے ہی کوئی خدا چاہیے تھا۔ اس سامری جادوگر نے ان کے ساتھ جتنا بھی سونا تھا اس کو پگھلایا اور ایک گائے کی شکل دی اور اس کو کہا کہ چلو اب اس کی پوجا کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو انہوں نے تو منظر ٹوٹل چینج دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کیسے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ سب لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، ان میں کچھ شرارتی لوگ جیسے کہ نارملی ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، ان لوگوں نے یہ چیز اپنائی تھی، اور ان میں جو یہودیوں میں یا بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ نیک اور عالم بھی تھے۔ اب ان کو یہ تو بہت بڑا شرک تھا، تو ان کو توبہ کا طریقہ کیا سمجھایا گیا کہ اب ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے سے ہی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور تقریباً 70,000 مشرکین کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اجتماعی توبہ کی گئی۔
یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے اپنے فزیکل لاس کو بدلا تھا، کیسی کیسی عنایتیں اور نوازشیں کی تھی، اور انہوں نے کیا کیا، ناشکری اور ناقدری کی انتہائی کر دی۔ چونکہ اب یہاں پر ایک نظام بنانا تھا، لہٰذا گہوں کو گن سے الگ کرنا تھا، اور اس لیے ان کو قتل کیا گیا اور پھر ان سے توبہ کروائی گئی۔ دوسری طرف اصل میں یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک پیش کی تنبیہ تھی، یعنی پہلے سے ان کے لیے نصیحت تھی کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے نا تو اس میں یہ اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، چونکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ واقعات کئی سو سال پر محیط ہیں اور ان کی تفصیل جو ہے کئی صورتوں میں آ گئی ہے۔ ان واقعات کی سب سے زیادہ تفسیر جو ہے نا وہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ یہاں پر تو واقعات کے تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا چنکس لے کے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیونکہ کافی قرآن کا پارٹ جو ہے وہ پہلے مکی زندگی میں نازل ہو چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں۔ اب مدنی زندگی میں ان تمام جو صورتیں ہیں ان کا جو بلٹ پوائنٹس ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مین پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو یاد کروائے جا رہے ہیں۔